اور مصیبت یہ ہے کہ 100 بولنے کے بعد بھی اینڈ میں پتہ لگ جاتا ہے ماریا نے جھوٹی سچ ظاہر ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ بولا اسے چھپانے کے لیے 100 بولے، پھر اینڈ میں ظاہر ہو گیا. جب ظاہر ہوا پتہ چلا جھوٹ سی، تو جب جھوٹ ظاہر ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ضلالت الگ ہوئی، شرمندگی الگ ہوئی. پہلے ایک سچ بولتے تھے، لعنت سے بھی بچ جاتے، شرمندگی سے بھی بچ جاتے، 100 جھوٹ بھی نہیں بولنے پڑتے، اور سچ کی اللہ مدد بھی فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن بندہ وقتی طور پر یہ باصورت سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خیال انج کر رہی ہے، اس کو اندر سے نفس جو ہے اس پر بتا رہا ہوتا ہے کہ انج بولنے والا معاملہ شاید حل ہو جائے گا. حالانکہ یقین کریں حل نہیں ہوتا. سچی بات جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. تو اس کی ایک تشریح تو بڑی واضح ہے کہ جھوٹ اللہ پسند نہیں کرتا، سچ بولنے والوں کے ساتھ. یہ بالکل اس کا ظاہری معنی ہے اور اسی پر اس کی تشریح. کونوا مع الصادقین، ایمان والوں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ. صادق کہتے ہیں اس کو جو سچا ہو، اور صدیق کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ سچا ہو. صادق کہتے ہیں اس کو وہ آپ تک پہنچا دے وہ جو ہوا ہے، سچ جو ہوا ہے وہ آپ تک. اس کو کہتے ہیں صادق، سچی خبر دینے والا. توجہ ہے؟ صادق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچی خبر دے، اس کو کہتے ہیں. اس کی جمع صادقین، اس کی جمع کونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا سچوں کے بولے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادق کی جمع صادقین ہے، اور صادق سے اوپر کا ایک درجہ ہے صدیق. صادق وہ ہے جو سچی خبر پہنچائے، اسے صادق کہتے ہیں. جو ہوا وہ آپ تک پہنچائے، اسے صادق کہتے ہیں. اور صدیق یہ فعیلوں کے وزن پر باب فاض ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو یہ کہہ دے ویسا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صادق خبر سچی پہنچاتا، جو ہوا وہ پہنچایا. اور صدیق جو کہہ دے اللہ ویسے سچ کر دیتا ہے، جو اس کی زبان. اس کو کہتے ہیں صدیق. صادق کی جمع صادقین، اور صدیق کی جمع صدیقین. قرآن میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء چار وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کرنا ہے. یہ چار ان میں صدیقین آیا ہے. ان میں انعام یافتہ لوگوں میں صدیقین، اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہمیں صادقین. دونوں کا تعلق سچ سے، دونوں کا تعلق ایک جو ہو وہ پہنچائے، ایک جو کہہ دے اللہ اس کے کہنے کے مطابق ویسا ہی سچ بات کر دے، جو اس کے کہا ویسا سچ ہے. اب یہاں دوسری تشریح ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی تشریح کیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو. یہ پہلی تشریح. دوسری کہ جب اللہ تعالیٰ صادقین کی
مخالفت پسند نہیں کرتا تو صدیقین کی مخالفت پسند کرے گا۔ جب اللہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے تو صدیقین کا درجہ تو اس سے اوپر کا درجہ۔ تو اصل میں بتایا کہ جب صادقین کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہیں صدیقین کی صحبت ملے گی، لیکن جڑا صادقین نال ہی نہ ہوئے انہیں صدیقین نال کیا ہونا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں سچوں کے ساتھ صحبت جو ہے یہ بڑا اثر رکھتا ہے، بڑا اثر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کا حکم دیا ہے، لازم بات ہے رب کا حکم ہے تو اللہ کے حکم میں پھر حکمت کریں، اللہ کے حکم میں حکمت نہ حکم اس کے حکم میں سب سے بڑی حکمت ہے خدا کے حکم۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ ایمان والوں تمہاری بھلائی اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تمہاری سنگت، تمہاری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں صادقین کا شرف حاصل ہو۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو صحبت کتنا سنبھالتی اور کتنا بگاڑتی ہے کہ اللہ سے زیادہ بندے کی فطرت کو کون جانتا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس سے زیادہ فطرت کون جانتا ہے؟ تو وہ جب کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جو خالق ہے ہمارا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے اپنی سوسائٹی کون سی بنانی ہے، اپنی سوسائٹی کس کو اختیار کرنا ہے، یہ وہ بتا رہا ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف نے اس کی وضاحت کی۔ حضور نے فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا لہذا تمہیں غور کرنا چاہیے تم نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری سوسائٹی کون سی سوسائٹی ہے، تمہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ تم نے کس کو چنا ہے اپنی دوستی کے لیے۔ فَلْيَنْظُرْ، یہ امر ہے، کونوا یہ بھی امر ہے۔ فَلْيَنْظُرْ کا مطلب ہے تمہیں دیکھنا چاہیے، دیکھو۔ کونو کا مطلب ہے ہو جاؤ ساتھ۔ دونوں جگہ حکم دیا جا رہا ہے مومن کو کہ اپنی سوسائٹی خراب نہ کرنا، بندے کو سوسائٹی بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، لہذا اپنی سوسائٹی پر نظر رکھنا کہ تمہاری سنگت میں کون لوگ۔ صحبت ہمیشہ اچھے کی اختیار کرنی چاہیے، بری صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے اور اچھی صحبت بندے کو اچھا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، سارے بولو اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا، اپنے آپ کو مٹا کر کے، اور یہی کامیابی ہے۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا، یا ساتھ کون ہے؟ مرشد جن کے سنگ لگے۔ خس خس اے گلیاں سے نہیں ہوتا ہے کا جو دن کا خس خس لیکن میں دے بھی نہیں۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چلایا سایا، اللہ نبی دا نام لئیے، سارے بولو اللہ نبی دا نام لئیے، ہاں چنگے بدے دی صحبت یارو جویں دکان تارا، بلکہ
پہلے مندے کی سن لو کہ مندہ کی مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا سودا پاوے مل نہ لئیے ہاں کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے چھٹے پیر ہزارہ اللہ نبی کا نام لئیے آپ دیکھیے اگر ایسے بیٹھے نا اس کے بعد وہ ایسے ایسے سمیٹتا بنا وہ اڑ رہا ہوتا بتا یوں تو پاوے جتنے مرضی سنبھال کے بیٹھو چنگاری کے نشان آئے جانا کتنے نہ کتنے پتہ لگ جانا کچھ پہ جتنے سنبھال کے بیٹھے جتنا لیکن پھر بھی بھائی لوہار یہ صحبت لوہار کا کام برا نہیں ہے یہاں ایسا نہ کہ کوئی یہ لوہار کا کام برا نہیں مثال دی ہے کہ بھائی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھیں کوئی نہ کوئی چنگاری آ ہی جائے گی نشان آپ کے کمرے پر ہاں لازمی بات چھوڑ دے گی نشان آپ دیکھیں وہ جو ویلڈر ہوتا ہے نا ویلڈر کے کپڑے دیکھنا ادھر کتنے سراغ ہوتے ہیں نکے 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 اور وہ کپڑے کا حوصلہ نہیں ہے وہ ویلڈر لگنا بھی ہے وہ نشان پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہے کپڑے پائے کچھ کچھ پئیے چھٹے پیر ہزارہ اللہ نبی کا نام لئیے چنگے بندے دی چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تارا آپ سے بیٹھے جا گیا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تارا سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے آن ہزارہ اللہ نبی کا نام لئیے صحبت اچھا کرتے ہیں شیخ سادی نے لکھا ہے کہ ایسے مٹی تھی اور اس میں سے نا گلاب کی خوشبو آ رہی تھی تو انہوں نے مٹی کو کہا کہ تجھ میں سے گلاب کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو مٹی نے کہا میں کچھ دیر گلاب کے پھولوں کے ساتھ رہوں کچھ دیر گلاب کے پھولوں کے ساتھ رہوں تو کہا اس وجہ سے مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے تو سادی لکھتے ہیں کہ گلاب کے ساتھ رہ کر مٹی گلاب ہو گئی نیکوں کے ساتھ رہ کے بندہ نیک نہیں ولیوں کے ساتھ رہ کے بندہ ولی نہیں اس لیے سرکار نے فرمایا کہ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ تمہاری سوسائٹی کیا ہے اس پہ غور کرو اور اس لیے رب نے کہا کہ کونوا مع الصادقین چنگیاں دے ساتھ رہنا سبحان اللہ چنگیاں دے ساتھ رہنا مندیاں دے ساتھ رہنا سچیاں دے ساتھ رہنا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ آپ کا موبائل ہے اس موبائل میں ایک آپشن ہے ایک ایپ ہے واٹس ایپ اور بات ہے کہ ایپ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو فیس بک اب یہ واٹس ایپ ہے اس واٹس ایپ میں ایک آپشن انہوں نے دیا ہے وہ ہے جی اسٹیٹس کا کہ تھوڑا اسٹیٹس کی ہے اسٹیٹس کا ترجمہ کرو اسٹیٹس کا ترجمہ نہیں بنتا مقام کی ہے تھوڑا معیار کی اسٹیٹس کا ترجمہ کی ہے تھوڑا معیار کی تسی کی ہو تھوڑا کی معیار ہے اور معیار دی تشریح کرو تھوڑی فکر کی ہے تھوڑی سوچ کی ہے تسی کی چاہتے ہو تھوڑی طبیعت کی ہے بھائی معیار کوئی بناتا نہ بندہ جو دے اندر ہوگی معیار نہیں بنتا تھوڑی طبیعت تھوڑی سوچ کہ انہوں اسٹیٹس فیس بک والے ایک نواں کام کڈیا انہوں نے تھوڑی سٹوری کی
اتنے ہی آ جاتا ہے جناب سٹوری. ہوں سٹوری کا ترجمہ کی ہے تھوڑی کہانی کی ہے, تھوڑی ہسٹری کی ہے, کی کرنا چاہتے ہو اے دسو تے کی تساں کیتا ہے, تھوڑا ماضی تے تھوڑا مستقبل کی ہے, تھوڑی سٹوری کی ہے, کیا ہے آپ کی کہانی اے کی ہے فیس بک تے واٹس ایپ کی ہے, تھوڑا سٹیٹس کی ہے. ترجمہ نہ ہوتا ایک بڑی بنتا تقریباً سٹیٹس دا تے سٹوری دا ترجمہ اگر دیکھا جائے. اچھا ہوں بالکل اسی ہے, اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں. اب اگلوں نے تو لگا دیا آپ کا سٹیٹس کیا ہے, اب بتا ہو مومن آئی کوئی گل سمجھ اپنا سٹیٹس دیکھے اتنا سٹیٹس ہے. اگلوں نے وہ نکال دیا, ہم سوچے سمجھے بغیر ہوں سٹیٹس پہ لاتا بندہ دیکھو نے نیری اڑیانی لفظ تے دیکھ رہے نے کڈیا کی ہے مومن ہے تو کلمہ پڑھ, یہ تیرا سٹیٹس ہے. اے نچنا نچنا اے لگا کوئی تیرا بیان ہے تو مسلمان ہے تیرا بیان ہے. تو سوال ہے کہ کس نے بگاڑا بھائی, یہ چیز کس نے اس کو مجبور کر دیا کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ طوائف ہے, اس کا سٹیٹس جو ہے وہ گوئی ہے, اور ہے سٹیٹس لگایا ہوا ہے, اور ٹوٹل وہ کوئی کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے, 30 سیکنڈ ایک سٹیٹس 30 سیکنڈ کا ہوگا. 30 سیکنڈ میں آپ کا جو کچھ اندر ہے نا انہوں نے سب 30 سیکنڈ تیری حقیقت پتہ لگ گئی تو کی 30 سیکنڈ میں تیرا اندر کا جو کچھ تھا انہوں نے کروا دیا. میں نے کہا تو کی ہے یہ 30 سیکنڈ کیا کرا, اور آپ نے بتا دیا 30 سیکنڈ میں اہم ہے میرا معیار ہے 30 سیکنڈ. تو اب ہر بندہ اپنا سٹیٹس دیکھے کہ وہ کیا ہے. یعنی یہ انگریز ہے, یہ انگریزوں کا کام ہے. ابھی میں قرآن اور حدیث نہیں پڑھ رہا, یہ انہوں نے کیا ہوا. آپ کے اندر سے 30 سیکنڈ میں انہوں نے آپ کے اندر کا جو بندہ تھا وہ نکال کے باہر رکھ دیا. اندر آیا 30 سیکنڈ کے اندر. اور ریپ اسٹوری میں آپ دیکھیں تو آپ کی اسٹوری اگلے ہیں بھی ایسی مصیبت کھولو تو سب نے جناب پہلا, یعنی آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں, تو اب جس نے اسٹوری لگائی ہوئی ہے, جس کی اسٹوری ہی گندی ہے اور وہ آپ کا بیچ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو ہٹاتے ہوئے بھی آپ کو اس پر نظر پڑتی ہے آپ کی. اور اگلوں نے بتا دیا کہ یہ اسٹوری ہے, یہ کہانی ہے, اور ہیں ہم لوگ مسلمان. اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, یہ ہماری اسٹوری ہے. تو 30 سیکنڈ میں آپ کا چٹا چٹا بول دیا تھا 30 سیکنڈ میں. تو میں نے کہا جو صحبت ہی چنگے کی ہوگی آپ کا چٹا چٹا اگلوں نے کھول دیا 30 سیکنڈ میں. تو جن کی نظروں کا عالم یہ ہو یہاں سے اٹھے تو مدینے چلی جائے, وہ آپ کا اندر نہیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ آپ کے اندر نظر نہیں کر رہے ہوں گے. چنگے بندے کی صحبت یاد. اب آپ کی اسٹوری کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے, اور بگڑتا بندہ کیسے اسٹیٹس چیک کرنے کا ایک معیار ہے. مجھے میں تو بڑا یعنی بڑی ایک محدود قسم کی معلومات ہے, مجھے کچھ چیز پوچھنی پوچھانی ہو تو میں کبھی یہ فیروز سے پوچھتا ہوں, کبھی حسن سے پوچھتا ہوں, یہ اجمل سے پوچھتا ہوں, یار یہ کی ہے کوئی مصیبت میں آ جائے تو میں نہ بولوں کو کرانا چاہیے. اگلے دنوں میری ایپ تھی وہ والی ریلوے کی, اس میں میرا پرانا ای میل اکاؤنٹ ڈالا ہوا تھا, وہ انہوں نے کہیں اس کو دوبارہ اس کو کیا تو وہ اس پہ کوڈ بھیجے, مجھے اس کا کوڈ یاد نہیں, وہ میں بڑا کھپا تھا کہ ایک ہی مصیبت پڑ گئی. وہ پھر میں نے ایک دوست آیا تھا اس کو کہا, تو اس نے مجھے وہ نیا ای میل ڈال دیا. یعنی میری اس میں اتنی کوئی وہ نہیں ہے, وہ خاص قسم کی جو ضرورت کی چیزیں اس حد تک. میرا پیج بھی جو ہے وہ حسن جو ہے یہ رن کرتے ہیں, یا وہ بدر ہے وہ رن کرتا ہے, یا کبھی کبھی فیروز, تو یہ ان لوگوں کو چلانا آتا. مجھے اس کی وہ چیز پوچھنی ہو تو ایک مخصوص قسم کی میں نے اس کی معلومات رکھی ہوں جتنی لوڑ ہے.
لیکن اس میں بھی مجھے اتنا پتا لگ گیا، اتنی معلومات میں بھی یہ پتا لگ گیا کہ یہ اسٹوری جو ہے یہ ہے، اور یہ جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے، یوں لگتا ہے۔ اور جو لوگ رنگ چیک کریں تو گلا ہوتا ہے دوستوں سے، تسی میرا اسٹیٹس نہیں دیکھیا؟ مجھے دوست نے بتایا کہ یہ اسٹیٹس بنانے کا ایسا رواج ہے کہ بھائی اگلے کہتے ہیں یار تو میرا اسٹیٹس نہیں دیکھیا، یعنی تم نے کیوں نہیں چیک کیا؟ یہ بھی چیک ہوتا ہے کس کس نے میرا اسٹیٹس دیکھا ہے، یعنی مطلب چاہ رہا ہے میرا معیار لوگ دیکھیں کہ میرا معیار کیا ہے۔ تو اگر تیرا معیار اتنا گندا ہے کہ تو نے اس پہ پھانسی لگائی ہوئی ہے اور تو یہ بھی چاہتا ہے میں نے لگائی ہے اور لوگ میرا معیار دیکھیں بھی، تو سوچ کہ تو کلمہ پڑھ کر کتنے نچلے درجے پر آیا ہوا ہے، اور خدا نے تیری نظروں کو اتنی پاکی عطا کی تھی کہ تو نماز میں کھڑا ہو تو رب فرماتا ہے کہ جب تو اللہ اکبر کہے تو مصطفیٰ نے کہا ایسے نماز پڑھ، احسان یہ ہے کہ اللہ کا ڈرا ہو، تو نماز میں کھڑا ہو تو تیری عبادت کا عالم یہ ہے، تو نماز ایسے پڑھ رہا ہے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تیری نظر کا معلوم یہ تھا کہ حضور کہیں گے تو خدا کو دیکھ رہا، لیکن اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا، حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ مت بولنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیری نظر میں تو اتنی پاکیزگی رکھی تھی مصطفیٰ نے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور تو اسٹیٹس کرنے لگا کر یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ تیرا اسٹیٹس دیکھیں، تو پھر سوچ کے تم نے اپنا معیار کیا بنا لیا؟ تو میں سوچتا ہوں بگاڑا کس نے؟ سوال یہ ہے کہ کس نے بگاڑا؟ تو جواب آیا نا کہ اسٹیٹس دیکھ دیکھ کر دل کیا نا کہ میرا اسٹیٹس بھی یہ ہو، تو پھر صحبت اچھی نہیں تھی نا، دوست اچھے نہیں تھے، لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ کر تیرا اسٹیٹس بھی خراب ہو گیا۔ تو جب اسٹیٹس کھولے تو تیرا اسٹیٹس ہے ہوئے سارے جگ نالت دیا چھگیاں مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر تیرا اندروں معیار پتہ لگ جائے کہ تو رہتا دل ہو رہے لیکن تیری طبیعت زور کر بولو سبحان اللہ۔ کب ہوگا؟ جب آپ کی صحبت اچھی ہو، سنگت اچھی رکھو۔ قرآن نے ہمیں نہیں کہا کونوا مع الصادقین، چنگیاں دے لڑ لڑ، چنگیاں دے۔ ایک دن میں کچھ کپڑے لے کے گیا، یہ فیروز کے ابو بیٹھے ہوئے تھے دکان میں، انہوں نے ایک بات کی، بات بڑی بدلی۔ میں کچھ کپڑے لے کے گیا نا تو ان کپڑوں پہ نا وہ گھر والوں نے کہیں دھو دیے، رنگ والوں کے ساتھ سفید دھو دیے، رنگ والوں کے ساتھ تو ان پہ نشان پڑ گئے۔ ہاں یہ جملہ صحیح، ان پہ نشان پڑ گئے۔ تو میں نے کہا جی یہ نشان پڑ گئے، اس کو ان کے والد نے کہا علامہ صاحب کوشش کر رہے ہیں انہوں لان لی، کیونکہ ایک مسئلہ ہے کہ کی مسئلہ ہے، تو کبھی کبھی کو بندہ بات بڑی بندے کی کر گیا۔ میں نے کہا جی ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا جی آدھے نے کچے رنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، میں کہا کی آدھے نے یہ جیچے ہوئے نا اتھوں لے تے جاتا ہے، لیکن لے کے جیسے چڑھ جائے نا کوئی بات کرا لگا نہ کری تو سمجھ آ جائے۔ اچھا دیکھو ایک یہ رنگ لگڑا، ایک یہ رنگ چڑھنا، کوئی سمجھے گا؟ رنگ لگنا اور رنگ چڑھنا اکی جی اتھوں لے گیا، ان کے لفظ ان کے والد گئے، انہوں نے کہا انہوں کو دعا ہے، انہوں کو دعا ہے۔ میں کہا جی اکی اتھوں لے جاتا تسی کپڑے نال دھو کے اتھوں لے جائے، پر جتنے چڑھ جائے گا اتھوں نہیں لے گا۔ تو میں کیا
رنگ چڑھیا لینا کیوں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے؟ تو میں کیا اے والا رنگ ہے اتوں لتھا اتوں کیوں لتھا اس لیے کہ اتنے رنگ چڑھیا نہیں سی اتنے رنگ لگا سی اس کپڑے کو رنگ لگایا سی وہ رنگ لگا سی اتوں لے گیا لیکن اتنے رنگ چڑھ گیا کہ ہوں لینا نہیں وہ میں کیا کپڑا چڑھا ہوئے انہوں رنگ دوسرے کپڑے کا چڑھ جائے نہیں لگا اور میں کیا چڑھا بھاتا نے رنگ چڑھا جنہوں رنگی داتا کا چڑھا جنہوں رنگی خواجہ کا چڑھا جنہوں رنگی باقی بلا کا چڑھا جنہوں رنگی غوث پاک کا چڑھا تو رنگ کا چڑھ جانا مراد کیا ہے کیا کمال تشبیہ ہے کہ یہ جو صحبت ہے نا یہ اپنا اثر رکھتی ہے جیسے آپ نے اسٹیٹس اور سٹوری جو میں نے بتائی نا کہ صحبت ہے میرے دوست نے اہل آیا تو میں اہل آیا صحبت اپنی صحبت دیکھیں آپ کے ساتھ جیسے آپ کے اندر من ہے نا ایسا آپ کا 30 سیکنڈ میں من باہر نکل رہا ہے تو آپ کے من میں اگر مدینہ ہے آپ کے من میں اگر مکہ سے مکرمہ ہے آپ کا جو اندر ہے وہی باہر آئے گا وہی آپ کا تو یہ اسٹیٹس جو ہے یہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں یہ سٹوریاں بھی نوٹ یہ بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں جنہیں دل تو لایا نا دنیا میں ایک دن تیرے اپنے زمین ایک گناہ کو جو تم کیتا ہے وہ تو ذمہ دار تو ہے ایک گناہ کو جو تم کیتا تیری وجہ تو 1000 بندے نے کیتا ہے اسٹیٹس ہے سٹوری ہے یعنی آپ نے بے پردہ اور تصویر لگائی ہے تو ایک جو گناہ آپ نے کیا نا کہ خود لگائی پھر 1000 بندے نے جو دیکھی ہے وہ کیا دکھاتے ہیں تو اپنا ہی سنبھالے جان بڑی گل ہے اپنا ہی سنبھالے جان بڑی گل ہے یہ لوگوں کے سر بھی اللہ کے نیک بندے جو ہیں اللہ کے نیک بندے امامت نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں ڈرتے تسی پڑھاؤ سرکار تسی پڑھاؤ جناب تسی پڑھاؤ میں کہ سرکار نماز پڑھانا انہوں نے اپنے کھینچ لگے بڑے گئے سارے کے بوجھ اپنے سے رہنا بڑا اوکھا کام نہیں یہ مسلح جڑا اتنے لتاں کم دیا نہیں میں کوشش کرنا کتنے ہونا دے کوئی میں کہنا کوئی اور ہی پڑھا دینا نماز میں گھر نیک کے نہیں کہہ میں تیرے بڑا گناہگار ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی اور کو جس آپ تسی پڑھا کوئی پھر ضد کرے دے یہ جمعہ جڑا ہے بس میں جمعہ پڑھانا تھوڑے سارے میں بوجھ میرے سے میرے اپنے پڑھے پھر تھوڑا بوجھ بھی میرے سے سچی گل ہے میں ڈرتا رہتا میں موبائل تو بیٹھا یقین کرو ڈر ہی لگتا تو میں کہ اپنے کھینچ رہیے بڑے رہے پھر بندہ اسٹیٹس لائے تو نام ہے لوگ رکھے تو ویک تیرا اسٹیٹس کیے تیرے گناہ کو دنیا میں رکھا تیری اسٹوری کی تیری اسٹوری نے دنیا میں رکھا تو جنہیں رکھا تیرا تو تیرے سے ہے سی انہوں نے بھی تیرے گا تیجے کدی سنت ہوتی تیری چنگی ہے تذکرے ہوتے حضور دے تذکرے ہوتے اللہ والیاں دے تو جنہیں نے دیکھا انہیں کا ثواب کروں گا تو جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسے بن پاؤں حضرت خواجہ باقی بلا سے رحمت اللہ تعالی بڑے کام میں ادھر اللہ ان کا ایک نام بھائی تھا ان کی خدمت میں رہتا تھا نام بھائی اللہ والوں کی طبیعت میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ کھلانے پر بڑے راضی ہوتے ہیں اللہ کئی دفعہ میری یہ بات اور مجھے لطف بھی بڑا آتا یہ بات کرتے اس لیے ہر بار کر بھی لیتا ہوں کہ یہ اللہ والے نا کھلانے میں بہت راضی ہوتے ہیں ان کا دسترخوان چلتا رہے اس میں بڑے خوش ہو اپنے گھر کو نہ پکے آن والے کو لازمی کھوایا جائے یہی طبیعت ہوتی ہے اللہ والے
تو حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ تعالی کے دسترخوان پر نا مہمان آ گئے رات کا وقت. ابھی ہمارے کے خانے پر نا پچھلا جو عرس گزرا تو کئی محفل ہو گئی لیٹ ایکٹیو ٹی وی کی ریکارڈنگ سی تھی. اور ریکارڈنگ جہاں نہیں جتنے ہوتی ہیں نا پھر بیڑا پڑا کے ٹائم میرا پورا نہیں ہوا. وہ کہیں لیٹ ہو گئی محفل ناخواں بھی تھے مقررین بھی. تو وہ حضرت کو جلال آ گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ محفل ہے تو یہ کیو ٹی وی ہے تو یہ ریکارڈنگ ہے تو دنیا سنی. آپ نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا تسی اپنا ایک کیمرے شیمرے اپنے کول رکھو سارے. میں تے اللہ دی مخلوق نو روٹی کھوانی سی 12 بجے. یہ کی جملہ میں تے اللہ دی مخلوق کو 12 بجے روٹی کھوانی سی. قوم دور یعنی فقراء کی طبیعت یہ ہوتی ہے پر ہمارے لنگر سے کوئی کھائے اور چلتا ہی رہتا. بابا جی کی بازار میں میں بھی حاضر ہوا. آج 3 ہفتے تقریباً 4 ہو گئے بابا جی کو پردہ کیے ہوئے. اتنے جناب لنگر چلتا پیا چلی گئی. علامہ خالد حسین رضوی صاحب کی بازار وہ نام ٹینٹ لا چڑیا. میں دیکھ کے میں نے کہا یار کون دے رہا ہے کدھر سے آ رہا آ ہی جا رہا ہے. دنیا پر دور دور سے لوگ آئے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ ان کی طبیعت ہی فقراء کی ہے کہ وہ کھائیں گے. اس میں اللہ راضی بڑا مخلوق کو کھلانے میں اللہ بڑا راضی ہے یقین کریں. اور جس نے یہ کیا ہے آپ 11 کر کے دیکھیں. ہر مہینے آپ اپنے گھر میں 11 کا اہتمام کریں. آپ 4-5 مہینے کریں. آپ دیکھیں رزق آتا کہاں سے آتا ہے. آپ دیکھیے گا رزق آتا. آپ حیران رہو. لیکن آزمانا نہیں. آزمانا میں تبدیل کرنا جی میں دیکھ رہا آزمانا میں رکا کے نہیں کرنا. کیوں یہ ہستیاں آزمان والی ہستیاں نہیں. یہ ہستیاں یقین والی ہستیاں. آئے تھے آزمانا نہیں یقین کرنا. یہ میں کر کے دیکھوں کیا ہوتا تھا. پھر تو خالی رہے گا. جنہیں آزمایا انہوں نے کچھ نہیں ملیا. تو جنہیں یقین رکھا انہوں نے سنبھالیا نہیں رہتا. آزمانا نہیں یہ ذہن. تو خواجہ باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام رات کو مہمان آ گئے. آپ حنان بھائی کو کہا کہ یار کچھ لنگر میں ہے کچھ انہیں کہ سرکار کر دیں گے. تو وہ تشریف لے گئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے. تو حنان بھائی میں سردی کی راتیں ٹھنڈی ان دنوں میں آگ جلانا کو آسان تھوڑی ہوتا. انہوں نے جناب انج کیتا دیا کیتا تو چلو گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر ہوتے آ گیا. اس ٹائم آگے بالا میں 5 گھنٹے لگ جاتے تھے. سکھلا کام لکڑیاں گریاں اوس پئی ہوئی تے لے کے آنیاں تے آگ جلانا ہی بڑا مسئلہ ہوتا. یقین اگلے دن میں ادھر گیا ادھر یہ ہری پور سے آگے گاؤں کا تلٹ. تو رات کا ٹائم ٹھنڈ بھی بڑی. تو انہوں نے کہا جی یہ دودھ آپ کے لیے. میں نے کہا یار طبیعت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں رکھا صاحب سے. تو کہیں اس میں تھوڑا کا وہ ایسے پھول گیا یعنی وہ خرابی کی محسوس. اوہ ایک منٹ ابھی لاتے ہیں. وہ دوبارہ گئے تو جناب کو 35-40 منٹ لگ گئے. دودھ نہیں آ رہا. فیض میرے ساتھ تھا. تو میں نے کہا یار چلیے دیر بڑی ہو گئی تھی دودھ آ رہا کرتے کرتے 40-45 منٹ لگ گئے. اتنی دیر بلا کر وہ آیا. ہم نے بھی دودھ پیا. تو بعد میں نے کہا یار فیض اتنا ٹائم انہوں نے لگایا تو باہر کھڑا تھا. اندر جی میں دیکھ رہا سی اب ہی نہیں سی پا رہا. اتنے پریشان ہوئے. وہ کہہ رہا جی میں خود دیکھ رہا تھا گیس نہیں تھی وہاں لکڑیاں لاؤ. 40-45 منٹ لگ گئے انہیں اس کو سسٹم کو بنانے میں. ٹھنڈ بڑی تھی اوس پڑ رہی تھی تو لکڑیاں گیلی تھی. آپ دیکھیں تو اس وقت کیا ہوتا. تو حضرت نے کہا کہ کوئی لنگر اس کا لیا تو رات کا وقت ہو گرم نان روٹیاں لے کے اور کھانا لے کے نہ وہ آ گیا. مہمانوں نے کھایا. مہمان راضی ہوئے. خواجہ باقی باللہ موج میں آ گئے. کیونکہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ بھائی ساڈا لنگر جڑا کھا جائے. میں نے کئی دفعہ میں یہ شعر پڑھ چکا. مزہ آتا ہے اٹھ کھڑ کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلتا آن فقیر کھان لنگر راضی ہوئے بلا. کتنی مزے کی بات ہے یہ. کتنا پرلطف شعر ہے. ہر دفعہ میرا دل کرتا ہے یہ پڑھوں. تو موج میں آ گئے. فرمایا مانگو کی منگنا. مزہ نہیں آیا. مانگے کی منگنا. اچھا فقیر ہوئی بھی فقیر ہو گئے. پھر جب
بھائی کسی کے مقام ہوگا اور کوئی کیفیت ہوتی ہے ذکر کا، اور پھر اس ٹائم یہ سمجھو کہ فرشتے قلم لے کے کھڑے ہوئے بولنے صحیح یقین تشریح میں لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کے اگر نہیں ہے، اللہ کے اگر وہ بندہ جسے آگے کی بات نہ پتا اگر مگر اللہ کیا نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے لکھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال لے تو فَقُلْ زِنْدَجِي کافر، قرآن کہتا ہے کہ کافر حقہ بتایا گیا یا سمجھانے کے لیے علماء نے کہا اگر مگر اللہ کیا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے فرمایا فرشتوں ریڈی رہو، تیار رہو، اگر وہ ابراہیم کو کہہ دے گا کہ تم مغرب سے نکال دے، اگر حالانکہ اللہ کا اگر نہیں ہے صرف سمجھانے کا وہ اگر کہہ دے گا تو نکال دے، بولا ادھر ابراہیم کہے ادھر تو نکال دے، حالانکہ اس کے اگر وہ کہتا جسے پتا پتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کی شان بتا دی، تو جب ولی کہتے ہیں مان کو آئے تو فرشتے نے کلام لے کے تیار ہیں بولے صحیح آئے ادھر اس کی زبان سے نکلے ادھر رب پورا کر دے، یہ مقام ہے میرا، تو کہا بھائی مانگو کی مانگنا، تو خواجہ باقی اللہ کے پاس رہنے والے کو کیا چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے، ان کی مانگنا انہیں جب دیکھا نا خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے موج چاہیے تو یہ موج کبھی کبھی آتی ہے مانگا کی مانگنا کہ سرکار کیڑی شے ہے جڑی تسی دتی نہیں تواڈے قدماں وچ رہنے ہیں اپنے ورگا بنا لو من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کسلت و بعد سے تو دیگرم من دیگری میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے میں تن بن جاؤں تو جا بن جائے تینوں تو میں تو روٹ کے کوئی ہے نا کہ تم ہو نہیں میں ہو جیسے میں ہو جائے تو میں بن جائے میں تو بن جاؤں فرمایا جی کا ساتھ ورگا کر دو باقی تو سب کو دیتا ہے، اب موقع ہی ایسا تھا بات جب میں نے کہا نا جب بلی کہہ رہے من پڑے پھر وہ موج ہوتی پھر وہ دیتے پھر آپ کیوں کہتے اس وقت تو نہیں ہوئے بلایا نا یوں اور یوں سینے رکھا اور کہتے ہیں 3 سے 4 منٹ بس یہ کیفیت رہی، پھر جب ہٹایا نا تو لوگ پہچانتے نہیں تھے مرید کون ہے پیر کون پہچانتے نہیں، عطا تو کر دیا لیکن تسی سپاہی آئی جی بنا دو ایک سیکنڈ تو تسی جیسے اتنا بوجھ پا دے ہو سپاہی سے آئی جی بن گیا لازمی کر رہے ہوتے بس نہیں کرتا کاروبار تسی کر دے کاروبار پہلے دن کسی نے بڑا کاروبار کھول کے پہلے دن غلے تے بٹھا دینا دیکھنا ایک دن کسی کی کرتا کام کیوں نہیں کرتے ہاں دن ہوتے ہیں سمجھتے گیا اشارہ نہیں سمجھے تھی یہ پہنچ گیا تو ہوتا تو یہ تباہی پڑ جاتی ہے پھر رہی اب کہہ تو دیا اپنے جیسا بنا تو موقع ایسا تھا انہوں نے دے بھی دیا 4 دن تک اس کو ہوش نہیں آیا، اتنا بوجھ جو ولایت کا بڑھ گیا، آپ کیا سمجھتے ولایت آسان ہے، جذب میں ہو گیا 4 دن تک بالکل مجذوب بن گیا، پھر زندہ بھی 4 دے گا 5 دن نکال یعنی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ گلا کے آسان ہے نا ولایت آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ہوتا تو بھائی کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ سچ بن کر سچ فائدہ کیا ہوگا سچوں کے ساتھ ہوگے صحبت اچھی ہوگی، اپنی سنگت اچھی کرو اپنی صحبت اچھی کرو، اللہ والوں کے ساتھ جڑو، اپنا اسٹیٹس بہتر کرو، اپنا معیار بہتر کرو، اپنی اسٹوری بہتر کرو کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں اللہ نے اچھوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا